ساری تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کی ہے کہ جس نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، یہ پہاڑ، یہ دریا اور لوح و قلم، اور جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں اور اماموں کو ہمارے پاس بھیجا۔ آج کا یہ پروگرام یا یہ جلسہ اسی حقیقت کی وضاحت کے طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ شاعری ہو، افسانہ نگاری ہو یا تمثیل کاری، یہ سب فنون لطیفہ صحیح مگر سہل ہے۔ ہاں، تاریخ کی سچائیوں کو ایمانداری کے ساتھ صفحے قرطاس پر رقم کرنا مشکل ہی نہیں، پل صراط پر چلنے کے برابر ہے۔ آج منتظمین جلسہ نے یہ ذمہ داری ناچیز کے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ آزمائش کی تلوار سر پر یوں لٹک رہی ہے کہ اب گری اور تب گری۔ حکم حاکم ہے کہ پیغام غدیر کے مختلف نکات اور پہلوؤں پر روشنی ڈالنی، جو خود ہی روشن ہو اس پر کیا روشنی ڈالی جائے۔ اس لیے خدائے بزرگ و برتر کی قسم، آج اس بھری بزم میں اعتراف کر لوں کہ میں نہ تو مولوی ہوں، نہ عالمہ، نہ ذاکرہ، نہ خطیبہ، محض ایک ادنا سی کنیز بطول جسے فضا کی سی فصاحت و بلاغت بھی نصیب نہیں۔ پھر یہ کلیدی خطبہ ناچیز کے حصے میں کیوں، جبکہ دیتے ہیں بادہ ظرف قداخار دیکھ کر، اور یہاں تو یہ عالم ہے کہ آپ گینا تندیے صحبا سے پگھلا جائے ہے۔ بہرحال یہ احساس تسلی کے لیے کافی ہے کہ یہ فیضان ساقی کوثر ہے، ورنہ مشتق کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام۔ بھئی اپنے ہی الفاظ میں اپنی غلطیوں کے لیے عفو گزار ہوں، کیونکہ یہ مذہب کا راستہ ہے، مجھے چلتے ہوئے کہیں کوئی غلطی بھی مجھ سے ہو سکتی ہے، تو پہلے سے میں اپنے لیے کہہ دوں کہ آسی ہوں بس ایک چشم عنایت ہے بہت، آسی ہوں بس ایک چشم عنایت ہے بہت، اس شافع محشر کی شفاعت ہے بہت، اور میں پنج تنے پاک کی ادنا سی کنیز، میرے لیے بس ان کی موت تک ہے بہت۔ حضرات، پیغام غدیر پر کچھ کہنے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کو بتا دوں کہ غدیر کا جغرافیہ اور خم کی تاریخ کیا تھی۔ دراصل مکہ اور مدینے کے مابین حجفہ کے قریب ایک موضع تھا جس کا نام خم تھا۔ یہ میدانی علاقہ ایک تالاب کے کنارے واقع تھا، تالاب جسے عربی میں غدیر کہتے ہیں، اسی لیے اس علاقے کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور رسالت مآب نے اپنے آخری حج سے واپسی کے بعد کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جسے امت کے نام ان کے آخری پیغام کی حیثیت حاصل ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ رسول اکرم کی شخصیت کسی خیالی رزمیے کا کردار نہیں اور نہ کسی شاعر کے خوبصورت تخیل کا شاہکار ہے، بلکہ ایک زندہ جاوید وجود اقدس ہے، اور واقع غدیر خم فسانہ نہیں، تاریخ کی ایک ناقابل قبول سچائی ہے۔ یہ سچائی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب سن 10 ہجری کے ماہ ذی قعد میں حضور سرور کائنات حج کا اعلان فرماتے ہیں۔ ہوا یوں کہ اعلان حج سن کر مسلمان جوق در جوق مدینے آنے لگے تاکہ رسول کی ہمراہی میں حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اس وقت حضرت علی یمن میں تشریف فرما تھے۔ پیغمبر نے خط لکھ کر تاکید کی کہ حج میں ہمارے ساتھ آ کر شریک ہوں۔ پیغمبر نے اپنے ساتھ قربانی کے کچھ اونٹ لے لیے تھے، ابھی مکہ پہنچے ہی تھے کہ حضرت علی بھی اونٹ لے کر حاضر خدمت ہوئے اور رسول کے ساتھ مناسک حج ادا کیے۔ حضور نے کچھ اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی کے متعلق حضرت علی کو حکم دیا کہ تم نہر کرو۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب رسول اکرم تقریباً 1,20,000 حاجیوں کے ہمراہ، بعض جگہ لکھا ہے 1,24,000 حاجیوں کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی سمت روانہ ہوئے تو 18 ذی الحج 10 ہجری کو غدیر خم کے میدان میں
آپ پر وحی نازل ہوئی. اے رسول تم کو جس امر کا حکم دیا گیا ہے اب اس کو لوگوں تک پہنچا دو. اس حکم کے پہنچتے ہی آپ جہاں تھے وہیں رک گئے. اب آگے ارشاد ہوا اگر تم نے اس حکم کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی تو ایسا ہوگا جیسے تم نے کار رسالت انجام ہی نہ دیا. خدا کے حبیب نے الہی تیور کا اندازہ لگا لیا اور اس سے پہلے کہ چہرے مبارک کا رنگ تغیر ہو محبوب نے حبیب کی دلی کیفیت جان لی. ارشاد ہوا ڈرو نہیں تم کو خدا لوگوں سے محفوظ رکھے گا. یہ سب آپ جو ہے ماحول یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھتے جائیے. غدیر کا ان آیتوں کے اندر پوشیدہ ہے. میں صرف آپ کو اس کی طرف تھوڑے سے اشارے کرتے چاہ رہی ہوں. ڈرو نہیں تم کو خدا لوگوں سے محفوظ رکھے گا. بس آپ نے اپنے سب ہمراہیوں کو بھی وہیں روک دیا. جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلا لیا, جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار فرمایا. یہ ایک وسیع مگر ناہموار میدان تھا. گرمی کی شدت, دوپہر کا وقت اور عرب کا ایک تپتا ہوا ریگزار. بڑا ہی علامتی مقام تھا. غور کیجیے گا, بڑا ہی علامتی مقام تھا جہاں سے مختلف راستے مختلف سمتوں میں بٹ جاتے تھے. سارا علاقہ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا. آپ کے حکم سے کانٹے صاف کیے گئے, ببول کی شاخیں تراشی گئیں. اسی جگہ پر پیغمبر نے نماز جماعت پڑھائی. مختلف سمتوں سے آنے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. جو راستے بٹے ہوئے تھے یہاں آ کے مختلف سمتوں سے آنے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. اونٹ کے کجاووں کو جمع کر کے منبر بنایا گیا. مجمع میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت تھی. سب کی آنکھوں میں ایک سوال تھا, ارے یہ بے منزل کی منزل کیسی؟ اتنی تیاری کس مقصد کے لیے؟ ظاہر ہے یہ اہتمام اس بات کا غماز تھا کہ کوئی نہایت ہی تاکیدی حکم ہے ایسا جو رسالت کی ابتدا سے آج تک کبھی نہیں دیا گیا, جس کی تعمیر اور بجا آوری خود رسول کے لیے ناگزیر تھی. گرم ہوا چل رہی تھی. ایسے عالم میں دھوپ اتنی تیز تھی کہ پاؤں زمین پر رکھے نہ جاتے تھے. دیکھیے لوگ سروں پر چادریں اور عبائیں ڈالے ہوئے تھے. منظر دیکھیے کہ آپ محسوس کیجئے. ہمارے یہاں ابھی تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے تو ہم پریشان ہو رہے ہیں, اور وہ عرب کا ریگزار دیکھیے. لوگ عبائیں اور چادریں ڈالے ہوئے تھے سروں پر. ایسے عالم میں حضرت رسالت مآب منبر پر تشریف لائے. علی کو بھی اپنے دائیں پہلو میں برابر کھڑا کر لیا. بعد حمد و ثناء الہی ایک طویل فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں اے لوگو قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور مجھے جانا پڑے. روز قیامت مجھے بھی اس کی ذات کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور تم سب کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا. میری ان باتوں پر تم کیا کہتے ہو؟ لیکن سوچئے رسول کیسے مخاطب کر کے اور مجمع سے بات نکلوانا چاہ رہے کہ میری ان باتوں پر تم کیا کہتے ہو. مجمع سے جواب ملا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ رسالت بخوبی انجام دی اور ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی اسے بطریق احسن تکمیل تک پہنچائے.